بات چل رہی تھی کل کہ اسلام اور ہندو مذہب میں تقابلی جائزہ کیا ہے. تو بات مجھے تھی یہاں تک کہ ہندوؤں کے یہاں گائے کو ایک مقدس جانور سمجھا جاتا ہے، پوجا پاٹ کی جاتی ہے، اسے ذبح کرنا جرم کہا جاتا ہے، چومنا چاٹنا، اس کے بول و براز کو مقدس سمجھنا، اس کو استعمال کھانا پینا اس کے بول و براز کو یہ عبادت سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ان کے ہاں کامیابی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور گائے کے تقدس اور احترام کو ہندوستان اور ہندوؤں کی بقا کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. جبکہ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ گائے ایک حلال جانور ہے اور یہ ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے. اللہ نے حلال جانور انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کا گوشت کھانا، دودھ پینا، ان سے کام کاج لینا، فائدہ اٹھانا. تو یہ جانور ہمارے لیے اللہ نے بنائے ہیں، نہ یہ کہ ہمیں ان کے لیے بنایا ہے. لیکن جب انسان وہیں سے ناواقف ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، تو وہ جیسے کہ ان جانوروں سے فائدہ اٹھائے اور الٹا ان کا غلام بن کے رہ جاتا ہے. اسلام نے بتایا کہ بول و براز گندی چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، اور ناپاک چیز میں کبھی بھی شفا نہیں ہو سکتی. اور صحیح بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کا پیشاب پینے کا اورینا قبیلے والوں کو حکم نہیں دیا تھا، دودھ پینے کا حکم دیا تھا. ان لوگوں نے اپنی گندی فطرت کی وجہ سے پیشاب پینا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹ لے کے بھاگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے انہیں سزا دی. اب چونکہ انہوں نے پیشاب بھی پیا تھا، اونٹ بھی پیا تھا، اور نبی پاک نے بھیجا تھا انہیں، تو راویوں نے یہ سمجھا، روایت کرنے والوں نے، کہ شاید نبی پاک نے انہیں اونٹ کے دودھ اور پیشاب کے پینے کا حکم دیا. تو انہوں نے کہا اشربوا من البانہا و ابوالہا، انہوں نے البان کے ساتھ ابوال کو بھی شامل کر لیا. تو اسلام میں، اسلامی تعلیمات میں پیشاب پینے کی کوئی تعلیم نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں ہے. بہرحال اب اشربوا من ابوالہا و البانہا آ گیا روایات میں، تو امت میں اس میں اختلاف ہوا کہ بوقت ضرورت ناپاک چیز اور گندی چیز کو دوا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن امت کا کہنا یہ ہے، جمہور امت کا، کہ نہایت مجبوری میں، جسے استرار کہا ہے قرآن نے، ومن استر غیر باغ ولا عاد، تو حالت استرار میں ایسی چیز کا استعمال کرنا جائے. نہ یہ کہ اسے مشغلہ بنانا اور اس کو ایک عبادت سمجھنا ان چیزوں کو.
ہندوؤں کے یہاں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، آج کل سوشل میڈیا پہ یہ سب چیزیں چلتی ہیں. ابھی اس اتوار کا مولانا زیادہ سب بیٹھے تھے تو ان کے موبائل میں کسی نے ویڈیو بھیجی کہ ایک ہندو گائے کے پیچھے کھڑا ہے اور اس کے پیشاب سے غسل کر رہا ہے. تو وہ اس پہ کوئی وہ تبصرہ بڑا زبردست کیا ہوا تھا کسی نے، تو مولانا مجھے دکھا رہے تھے. تو یہ چیزیں ان کے ہاں عبادت سمجھی جاتی ہیں، اور اسلام بتاتا ہے کہ یہ گندگی ہیں، اور گندگی استعمال کرنا انسان کے اندر شیطنت پیدا کرتا ہے. ہندوؤں کے یہاں انسان کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ ہندوؤں میں بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مصر کے گورنر نے عمر کو خط لکھ کے یہ بتایا تھا کہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، اور ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے دریا میں ڈالتے ہیں تو پانی جاری ہوتا ہے. تو یہ انسانی قربانی زمانے جاہلیت میں قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے. اور ہندوؤں میں بھی ابھی تک یہ ایسی چیزیں موجود ہیں. لیکن اسلام بتاتا ہے کہ انسان کو بت کے نام پہ بینٹ رہنا اور انسانوں کو انسانوں کے نام پہ قربان کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ انسان صرف اللہ کے نام پہ قربان ہو سکتا ہے. ہاں، خدا کے نام پہ بھی انسان نہیں جانور ذبح کیے جاتے ہیں. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو روک کے اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا. تاہم یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے تو اللہ کے نام پہ انسان جان دے سکتا ہے، جیسا کہ میدان جہاد میں، اور اس کے علاوہ انسان کی قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام. ہندوؤں کے ہاں عورت کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے. ہندوؤں کے ہاں عورت کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے. لڑکی باپ کی جائیداد کی وارث نہیں بن سکتی. کوئی بیوہ عورت اپنے شوہر کی جائیداد فروخت کرنے کا حق نہیں رکھتی، اپنی جائیداد بھی فروخت نہیں کر سکتی، اور بیوہ کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. نیوگ ہے لیکن نکاح نہیں ہے. جبکہ اسلام نے اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت میں شروع سے چلی آ رہی تھی. اسلام نے ان سب کو مٹا کر عورت کو حقوق دیے ہیں، وراثت دی ہے. بیوگی کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں نکاح ثانی کی اجازت نہیں، ترغیب دی ہے. تو یہ اسلام کا خوبصورت نظام. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج میڈیا ہندوؤں کے کلچر کو مسلمانوں میں اتنا پھیلا رہا ہے، اتنا اسے دکھا رہا ہے کہ آج لوگ دوسری شادی کو معیوب سمجھنے لگتے ہیں، اور بیوہ کی شادی معیوب سمجھی جاتی ہے. بیوہ کے ساتھ شادی کرنا اور مطلقہ کے ساتھ شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. یعنی وہی ہندوؤں والے تصورات مسلمانوں میں پائے جانے لگے ہیں، اور عورت کی دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی ایک مرتبہ ہونے کے بعد. تو یہ دوسری شادی کا مطلب کہ معیوب ہونے کا تصور ہندوؤں سے آیا مسلمانوں میں. حضرت مولانا سید احمد شہید حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کتاب میں واقعہ کہ ایک دفعہ حضرت بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ پریشان، رات ساری بے چینی میں گزری، نیند نہیں آ رہی تھی. تو
ان کی ایک بہن تھی جو بیوہ ہو گئی تھی اور شادی نہیں کرواتی تھی، کہتی دوسری شادی نہیں کرنی۔ تو حضرت رات بڑے بے چین، تو جب بہن نے دیکھا بھائی کو کہ بہت زیادہ بے چین ہے، تو پوچھا کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں بیوہ عورتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور کچھ کا ذکر کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عورتیں شادی کریں، اور میں انہیں ترغیب کہا دے، کہا دیتا اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے اپنے گھر میں بہن بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی تو شادی کرنی ہے، اور ہمیں ترغیب دیتے پھر۔ تو کوئی ایسا درد تھا اندر، اس نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ اسی وقت مدرسے میں کوئی طالب علم تھا، اس کو بلایا، کہا شادی نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی نہیں۔ کہا میری بہن سے شادی کریں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی وقت اس کی شادی کروائی۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد درس دیا، بیان فرمایا، اور اسی موقع پہ لکھا ہے کہ تحریک چلی حضرت کے بیان پہ، اور اس تحریک کے نتیجے میں 500 بیوہ عورتوں کی شادیاں ہوئی۔ تو یہ بیوگان کی اور مطلقہ کی دوسری شادی ہمارے یہاں نہیں ہوتی، کچھ عورتیں نہیں کرواتی ہیں اور کچھ مرد ان سے نہیں کرنا چاہتے شادی۔ اسی طرح حق مہر کے سلسلے میں ہمارے یہاں ابھی بھی عورتوں میں ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ آج بھی بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی حق مہر کتنا ہے؟ جی 32 روپے۔ اب 32 روپے حق مہر تھا کسی زمانے میں، لیکن اب چاندی کی قیمت بڑھتے 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 تقریباً کوئی 16-17 یا 1800 ہو چکی ہے۔ تو اب وہ قدیم زمانے میں کسی نے لکھ دیا حق مہر کی مقدار 32 روپے بنتی ہے، تو آج بھی لوگ اسی 32 روپے کو لے کے بیٹھے ہوئے۔ اور نکاح ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی حق مہر کتنا جی؟ جب پوچھتے ہیں نکاح خان تو بتاتے ہیں کہ جی حق مہر 1000 روپے رکھ دو جی، 500 رکھ دو، بعض علاقوں میں 2000 روپے رکھ دو جی، اور کوئی بڑی سخاوت کرتے ہیں تو جی 5000 رکھ دو، 10,000 رکھ دو۔ اب سوال یہ ہے کہ تم نے شادی پہ براتیوں کو کھانا کتنے کا کھلا رہے ہو؟ شادی پہ ولیمے پہ کتنا خرچہ کر رہے ہو لڑکے والے؟ اور لڑکے والے اس نمود نمائش پہ اور اس بارات کو لے جانے پہ کتنا خرچہ کر رہے ہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں روپیہ۔ اب تو خیر لاکھوں سے بھی آگے کروڑوں میں بات پہنچ چکی ہے۔ تو جو خرچے لوگوں پہ فضول کیے جا رہے ہیں وہ تو لاکھوں روپیہ ہے، اور اس دلہن کے لیے جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کے لیے جی 2000، 5000، 10,000، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اس لیے حق مہر شریعت نے کہا ہے کہ عورت کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے رکھنا چاہیے۔ تو اسلام نے کہا ہے کہ عورت کا خیال رکھنا اس کے خاندان کی عورتوں کا جتنا مہر رکھا گیا ہے اس سے پہلے اس کے مطابق حق مارو۔ اور اسی طرح میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنا حق مہر جتنا ہم شادی پہ خرچہ کرتے ہیں اس کے حساب سے ہم حق مہر بھی رکھیں، یعنی اس کے مطابق حق مہر پہ بھی خرچہ کریں۔ بہرحال یہ ہندو مذہب کا اور اسلام کا کچھ تقابلی جائزہ تھا۔ اب آخر میں ایک سوال ہے اور اس کا جواب میں دے بھی چکا ہوں کہ ہندو مذہب میں کوئی نبی ہے کہ نہیں؟ جبکہ قرآن کہتا ہے امن امت اللہ خلا فیہا نذیر،
اور اس قسم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر امت میں کوئی ڈرانے والا آیا ہے، کوئی رسول آیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ قدیم ترین مذہب ہے، 3000 سال پرانا قدیم مذہب ہے۔ لیکن ہندو لوگ اپنے ہاں کسی نبی اور رسول کا تصور نہیں رکھتے، اور نہ کسی آسمانی کتاب کا تصور رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب میں جنہوں نے لکھی ہیں ان کو رشی کہتے ہیں، رشی۔ تو بتکلف ہم کیوں کہیں کہ جی ہندو اہل کتاب ہیں؟ آج ہندوؤں میں زواج لوگ بتکلف اہل کتاب بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جیسے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی حلال ہے، ایسے ہم بھی تمہارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نکاح شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں وہ آج مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔ یہ کسی طرح بھی اہل کتاب نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ مذہب تھا ہندو مت، جس پہ میں نے تفصیل سے بات عرض کر دی ہے۔ تو میرا خیال ہے آج ویسے بھی جمعرات ہے اور یہ مضمون پورا ہو چکا ہے، تو اب اگلے مذہب پہ انشاءاللہ العزیز پھر ہم ہفتے کے دن پڑھتے ہیں۔ تو آج آپ حضرات جو آپ کے پاس وقت ہے، اس میں اس ہندو مت مذہب کے بارے میں تفصیل سے جو باتیں پڑھی ہیں ان کو یاد فرمائیں، اور وہ کتاب میں نے آپ کو جو ادارہ نشریات اسلام کی بتائی تھی ہندو مذہب، وہ بھی اگر آپ کو مل گئی ہے تو وہ بھی لے لیں، مطلب اٹھا لیں اور اس کا بھی مطالعہ فرمائیں، تو اس مضمون کو آپ اچھی طرح ازبر فرمائیں۔ اچھا، اب ایک کام ہم کیا کریں گے، وہ کام یہ ہے کہ ایک مضمون جب پورا ہو جائے گا تو آپ دو ساتھی ہیں، تو آپ میں سے ایک ساتھی مسلمانوں کا نمائندہ اور دوسرا ساتھی دوسرے مذہب کا نمائندہ، جو مذہب بھی ہم پڑھیں گے۔ جیسے بھی ہم نے ہندو مذہب پڑھا ہے تو ایک ساتھی آپ میں سے ہندو مذہب کا نمائندہ بن جائے، اور آپس میں مکالمہ کریں، مکالمہ بین المذاہب۔ تو مکالمہ کریں، اس مکالمے کا فائدہ ہوگا، ایک تو آپ کو باتیں یاد ہو جائیں گی، اور دوسرا آپ کو کسی ہندو سے بات چیت کرنا پڑی تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اور اس کو قائل کر سکتے ہیں، اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ ایک عنوان رکھ لیں، ایک موضوع رکھ لیں، یا چلو پورا مذہب ہی کہ مذہب اسلام حق ہے، آپ ایک ساتھی کہے دوسرا کہے جی ہندو مذہب حق ہے، تو وہ ہندو مذہب کے حق ہونے پہ دلائل دے گا، اور یہ ساتھی جو اسلام کا نمائندہ ہے یہ اسلام کے حق ہونے پہ دلائل دے گا، اور ہندو مذہب کے باطل ہونے پہ دلائل دے گا، اور ہندو مذہب کو باطل ثابت کرے گا اور اسلام کو برحق ثابت کرے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوگا آپ کا۔ تو میرا خیال ہے اگر کوئی دوسرا وقت رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہی وقت بھی اگر رکھنا چاہیں تو یہی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ ہفتے کے دن 7 بجے آپ دونوں ساتھی آ جائیں اور آپ ایک باہمی مکالمہ کریں، اور آپ کا مکالمہ مکمل ہو جائے جب، تو 15 منٹ کا تو ہونا چاہیے کم از کم، تو 15 منٹ میں آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں، 15 منٹ کر لیں، 20 منٹ کر لیں، آدھا گھنٹہ تک کر لیں، تو آپ ایک مکالمہ کریں آپس میں، اور اس میں جو اسلام کے نمائندے ہیں پھر وہ اسلام کی حقانیت ثابت کریں۔ پہلے ہندو مذہب کے نمائندے وہ ہندو مذہب کی خوبیاں، اس میں جو باتیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہندو اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرتے ہیں وہ بیان کریں، اور اس کے بعد پھر دوسرے ساتھی وہ اسلام کی خوبیاں بیان کر کے اسلام کی اس پہ برتری کو بیان کریں، جتائیں۔ تو میرا خیال ہے یہ سبق کا وقت مناسب رہے گا، آپ تیاری کر لیں آج، کل جمعے کے دن بھی کر لیں اچھی طرح تیاری، پورے عنوان کو اچھی طرح پڑھ لیں وقت آخر، اور سبق کی ریکارڈنگ ہے وہ سننا چاہتے ہیں وہ سن لیں، اور انشاءاللہ العزیز ہفتے کے دن 7 بجے پھر آپ دونوں ساتھی آ جائیں اور یہ ایک مکالمہ فرما لیں آپس میں۔ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اور جب آپ کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ خود بخود یہ چیزیں
یاد ہوتی چلی جائیں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے اور مذاہب کے لوگوں سے مکالمہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج اسے اتفاق کرتے ہیں.